السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پلورلزم کے حوالے سے گزشتہ پروگراموں سے بات ہماری چل رہی تھی، درمیان میں جو واقعات زبردستی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں ان پر بھی بات کرنا لازم ہے۔ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں جو معاشرے کے پلورلسٹ تشخص، یعنی جس کے اندر ساروں کو ایک جیسا وقار اور عزت اور حقوق حاصل ہوں، اس کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے تریاق کے طور پر بات کرنا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس پہ بات کی جائے، لیکن ہماری اس گفتگو کو مسلسل ایک مثبت سمت میں آگے بڑھتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان سب کا ہے اور معاشرے میں انسانی قدروں کا فروغ، یہ دو ایسے موضوعات ہیں جو ہماری اس وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہیں۔ اہل اختیار اور ارباب اقتدار جو ہیں ان میں سے ہر چند کے ہر دو طبقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کہیں، حکومتیں کہیں، ریاست کے باقی ادارے کہیں، سب کو پوری طرح اس کی اہمیت کا ادراک اور احساس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب جانتے ہیں، دے آر لرنڈ پیپل، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور جو بظاہر بعض غیر محسوس ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں ان کے آگے جا کے کیسے بد اثرات پڑتے ہیں معاشرے پر، اور کیسے کیسے اس کے نتیجے میں کٹے کھلتے ہیں جن کو پھر باندھنا سب کے بس سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو ہیں ارباب اختیار و اقتدار، وہ سامنے کے فوری مفاد کی وجہ سے اور اس کے زائل ہو جانے اور اس کی ہٹ جانے کے خوف سے زبان نہیں کھولتے، ان کو ہونے دے رہے ہیں، ہونے دیتے ہیں۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نہ صاحب اقتدار ہیں نہ اہل اختیار ہیں، تو اگر ہم چپ رہیں گے اور ہم بھی بات نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک اور نوعیت کی ایکیڈیمک اور فکری خودکشی ہوگی معاشرے کے اندر، اور ہم وہ حرام موت مرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے جو بات سامنے آئے گی ہم اس پہ بات کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوگا اس خوف کے بغیر کہ ہمارے کہے کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس آواز کو کہیں پہچانا جاتا ہے یا نہیں پہچانا جاتا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر بات کرے بندہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آواز اور اپنی فریاد کو نتائج کے ساتھ باندھ دے اور نتائج کا مرہون منت ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے جیسے ایک جگہ کہا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانے لاوے یا نہ لاوے۔ تو اس لیے ہمارے بس میں یہ ہے کہ جہاں تک بات ہوگی وہ ہم کرتے رہیں گے۔ فیاض صاحب نے بھی اپنے رنگ میں کہا تھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ نیچرلی جس کا جو کام ہے وہ تو وہ کرتا رہے گا۔ اس وقت ہمارے جو پاکستان میں مین سٹریم میڈیم پہ اہل قلم اور اہل زبان ہیں، ان کی زبانیں گونگ اور قلم کسی اور کی جیب میں رہتے ہیں، چونکہ لہٰذا ان کی مجبوری اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اس مسئلے سے آزاد رکھا ہوا ہے، تو ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک طرح سے سوچنے والے جو ہیں ان کو ایک ڈگر اور ایک سمت ہو، اور وہاں پہ لوگ اس میں اپنی تجارب کو، اپنے تھاٹ کو، اپنے خیالات کو، اپنی عالی ظرفی کو پول ان کریں، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ کہیں آگے کی نسلوں تک پہنچے، کیونکہ اس آبیاری کی آنے والے نسلوں کو شدید ضرورت ہے۔ سوری۔ اہل تشیع اور اہل سنت شرفاء کے ذکر خیر پچھلے پروگرامز میں گزر چکے ہیں، جو کہ بہت محدود تھے، ایک دو افراد کا نام تھا، لیکن مشت اذخر وارے کے طور پر بات ہو چکی تھی۔ آج ہم نے پاکستان میں پائے جانے والے ایک اس طبقے میں سے ایک نمائندہ انتخاب کیا ہے جو کہتے ہیں، اور بجا طور پر اب وہ مجبور ہیں یہ کہنے پر، کہ ہمارا کسی فرقے اور مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں آپ کو۔ تو ان میں سے ایک نام ہے ہمارے دوستوں میں سے بشارت قادر صاحب، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور اس خاندان کا مسلسل تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور ایک سربراہ بردہ خدمات پیش کرنے والوں میں نام چلا آ رہا ہے۔ سر عبد القادر ان کے دادا تھے، اور منظور قادر
جو پاکستان کے وزیر خارجہ رہے اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ڈاکٹر اصغر قادر ان کے دوسرے بھائی ہیں جو نسٹ کے بانی اساتذہ میں سے ہیں اور ابھی بھی ایک اس میں ڈی جی ہیں غالباً۔ تو یہ جو ہیں یہ لاء کے فیلڈ میں ہیں اور لمبا عرصہ انہوں نے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیگل ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کیا، اور جن دنوں یہ یو ایس ایڈ کے ساتھ لیگل ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے تھے تو اس وقت ایک امریکہ میں کانفرنس ہونی تھی ریجنل لیگل ایڈوائزرز کی، تو اس میں جب انہوں نے جانا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ پاسپورٹ ان کا ایکسپائرڈ تھا، وہ اس کو دوبارہ بنوانے گئے تو تب تک ضیاء الحق کے اور اس کے اقدامات کا سلسلہ چل چکا تھا 84 والا۔ تو جب وہ وہاں پاسپورٹ لینے گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ نیچے ایک جگہ سائن کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں سائن نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی آپ احمدی ہیں؟ کہتے نہیں میں احمدی نہیں ہوں بالکل، لیکن میں ان صاحب کو جن کو آپ مجھے جھوٹا کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں ان کو کیسے جھوٹا کہہ سکتا ہوں؟ شریف آدمی، ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ ایک فرقے کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، اور میرے تک ان کی کوئی ایسی بات نہیں پہنچی، میری تحقیق میں انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے میں یہ دستخط کروں کہ ان کی کردار کشی کروں اور ان کو جھوٹا کہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بات اس زمانے میں پھر ظاہر ہے ان کے اپنے دوست بھی احباب بیچ میٹس انٹیریئر منسٹری میں بھی تھے، تو انہوں نے پھر بتایا مجھے کہ بلکہ میں نے کل ان سے بات کی، میں نے کہا یہ اس طرح میں پلورلزم کے حوالے سے جو باتیں کر رہا ہوں اس میں مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ باتیں آپ نے مجھے سنائی تھیں۔ کہتے ہیں نہ صرف یہ سنائی تھیں بلکہ یہ 1985 میں اسلام آباد سے ایک انگریزی اخبار نکلتا تھا دی مسلم، تو میں نے یہ واقعہ یعنی بشارت قادر صاحب نے یہ واقعہ اس زمانے میں تنگ آ کے پھر جب مجھ سے کچھ نہیں ہوا تو میں نے لیٹر ٹو ایڈیٹر میں یہ واقعہ لکھ دیا اور وہ چھپا بھی تھا، اور یہ 85 کا سن تھا غالباً۔ تو اگرچہ اس کی وہ تلاش کر کے تو وہ نہیں بھجوا سکے، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بصر و چشم یہ بات کیجئے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے اور لوگوں کے علم میں آنی چاہیے۔ بات ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کو دستخط کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ دستخط نہیں کریں گے تو پھر آپ کو احمدی کا پاسپورٹ ملے گا۔ تو انہوں نے کہا احمدی میں ہوں نہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ احمدی ہیں نہیں تو آپ اس پہ دستخط کر دیں۔ کہتے ہیں میرے عام پاکستانی ہونے کے لیے ان صاحب کو جن سے میری ایک بھی ملاقات نہیں ہے اور میں ان کو کوئی ایسا میری تحقیق میں نہیں بات آئی کہ میں ان کو جھوٹا کہوں اور ان کے کاذب ہونے کے اوپر دستخط کروں، کیوں میں نہیں کر سکتا؟ تو یہ چیز معلق رہی۔ ادھر سے ان کے جو دوست ہیں وہ بار بار کہیں کہ آپ آ نہیں رہے ہو پاسپورٹ، کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں یار آپ نے یہاں پہ بھی تو آنا ہے، کہتے ہیں میں کیا کروں؟ تو اس رسہ کشی میں کہتے ہیں کہ آخر پہ جا کے بشارت قادر صاحب نے ایک بڑی آئی اوپنر قسم کا واقعہ جو اس خط میں بھی انہوں نے لکھا اور وہ چھپا بھی ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نازیزم کا قبضہ ہوا ناروے پر تو انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا آرڈیننس کے ذریعے کہ کل سے صبح سے جو یہودی باہر نکلے گا وہ اپنے بازو پر ایک آرم بینڈ باندھ کر نکلے گا جس سے اس کی شناخت ہو سکے، اور اس طرح ظاہر ہے کہ یہ ان کے عمومی تشخص اور ان کے سول رائٹس اور جو ان کے سٹیزن شپ کے رائٹس تھے یہ ان کے اوپر حملہ تھا۔ تو ناروے کے بادشاہ کو جو کرسچین اس وقت کنگ آف ناروے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ یو کین اسٹے ان یور پیلس، آپ اپنے محل میں اسی طرح رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن پبلک کے لیے یہ آرڈر ہے کہ جو بھی یہودی ہے وہ اس طرح باہر آئے گا آرم بینڈ پہن کے، اور یہ وہ سارا اپنی طرف سے انہوں نے ناروے کے سربراہ کو بادشاہ کو یہ سہولت دی۔ لیکن بشارت قادر صاحب نے اس خط میں پھر لکھا کہ نیکسٹ مارننگ کنگ آف ناروے کنگ کرسچن صبح اپنے بازو پہ وہ پٹی باندھ کے وہ یہودیوں والا بینڈ پہن کے باہر نکلا اور اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ آئی ایم دی فرسٹ جیو آف ناروے۔ اگر یہی ہے تو پھر ہر جن کے وہ کرسچن تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان کے رائٹس کے اوپر اس طرح حملہ ہونا ہے تو پھر میں پہلا یہودی ہوں۔ اپنے لیٹر ٹو ایڈیٹر خط میں یہ لکھتے ہیں بشارت قادر صاحب کہ میں انتہائی ندامت کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی، اور نہ صرف مجھ میں بلکہ اور بھی بہت سے ہمارے
بھائی بندوں اور اہل وطن میں کہ وہ اس ظالمانہ روش کے چلتے وقت آگے سے اپنے بازو پر بینڈ پہن کر سامنے آتے اور کہتے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر آئیے ہم بھی احمدی ہیں. کیونکہ حکومتیں اور آرڈیننس جس وقت حماقت کرتے ہیں تو ان کی نظر دور تک نہیں ہوتی. بالکل جیسے آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی، یہ جس پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے آج کل 73 والی، تو اس وقت بھٹو صاحب سے، اس وقت امام جماعت تو نہیں تھے لیکن مرزا طاہر احمد صاحب نے پوچھا کہ یہ جو آپ ایک ترمیم میں یہ شک ڈال رہے ہو کہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا اور وہ نہیں، چیف جسٹس نہیں بن سکتا، یہ ایسا کیوں کرنے لگے ہیں آپ؟ تو وہ اپنی طرف سے لائٹلی اس بات کو لیتے ہوئے کہنے لگے کیوں آپ نے بننا ہے؟ کہتے نہیں، میں نے نہیں بننا اور نہ ہی کسی احمدی کا اس طرح کا کوئی خواب ہے، لیکن یہ آپ اپنے ملک کے ریاست کے آئین کے اندر وہ سوراخ کر رہے ہیں. اس سوراخ میں سے مولوی اندر داخل ہوگا، ملائیت آپ کے آئین اور آپ کے اسٹیچو کے تشخص کے اندر گھسے گی اور پھر آپ اس کو جو مرضی کرنے کا بھی روک نہیں سکیں گے. 73 میں ان کی بات تھی، بھٹو صاحب کو اس وقت چڑھی ہوئی تھی کہ اقتدار کا نشہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کون سنتا ہے، لیکن اب نسلیں بلبلا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. ایسے ایسے جملے پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں اور ایسے ایسے نابغہ روزگار ہیں جو اب سائیڈ لائن ہو کے تو دیواروں کو سر مار مار کے رو رہے ہیں کہ یہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیوں کہ آپ بحیثیت قوم جرت نہیں کر پاتے. اسی طرح ان کے دوسرے بھائی ڈاکٹر اصغر قادر نسٹ کے وہ کرتا دھرتا ہیں، سربراہ ہیں. تو جب یہ نسٹ نئی بلڈنگ یہ بن رہا تھا اسلام آباد والا سلسلہ، تو انہوں نے ہمارے دوست ڈاکٹر مقبول صاحب کو، جو اس وقت سیراکیوس سے فارغ ہوئے تھے پی ایچ ڈی کر کے اپنی، تو ان کو انہوں نے کہا کہ بلکہ استاد شاگرد تو پہلے ہی تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے دور سے، تو یہ آئے اور نسٹ کے نئے کیمپس کے قیام میں انہوں نے 2-3 سال تک، پہلے یہ پنڈی میں ہوتا تھا پشاور روڈ پر، تو وہیں رہائش رکھ کے تو آنا جانا کر کے نیا سیٹ اپ بن رہا تھا، تو جہاں جس حد تک معاونت تھی اور وہ بہت کافی حد تک تھی وہ دی. جب نئے کیمپس کا افتتاح ہوا تو یہ بات مجھے ڈاکٹر مقبول نے خود بتائی کہ جس دن افتتاح ہونا تھا تو وہ پریزیڈنٹ نے کرنا تھا، اس وقت مشرف پریزیڈنٹ تھے. تو مجھے ایک دن پہلے اصغر قادر صاحب کا فون آیا کہ مقبول آپ کل چھٹی کر لو، یعنی دفتر آنے کی ضرورت نہیں. کہتے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن بہرحال میرے استاد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چھٹی کر لیتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے جو چھٹی کر کے واپس گیا ہوں اگلے دن ویکینڈ کے بعد، پھر کہیں جب ملا تو میں نے کہا جی اس میں حکمت کیا تھی، میں نے تو چھٹی مانگی نہیں تھی. کہتے بات یہ ہے کہ تمہیں میں نے یہاں بلایا تھا اور تم آئے تھے، اور میں تمہارے جس اخلاص کے ساتھ تم نے اس ادارے کو ڈیولپ کرنے میں محنت کی ہے اور میرے ساتھ کام کی ہے اور اسسٹ کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہو، اس کے ہوتے ہوئے مجھے تو تمہاری کسی وطنیت اور تمہاری اخلاص اور تمہاری وفا پہ اوپر کوئی شک نہیں ہے. لیکن کل چونکہ پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو وہاں جو ظاہر ہے یہ ایس او پی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے کسی جگہ جانا ہے کسی تقریب میں، تو وہ پھر مختلف جگہوں پہ تلاشیاں اور یہ وہ سارا ہوتا ہے ایک سلسلہ. تو اس میں سے اصغر قادر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایگزیمپٹڈ تھا اس پروسیس میں سے، اور باقیوں کے ساتھ آپ کی بھی ہونی تھی اسی طرح تلاشی بھی اور سارا کچھ. تو میں نے سوچا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ آپ کی تلاشی ہو، دیٹ وڈ بی این انسلٹ فار یو. آپ جیسے مخلص اور بنیادی کام کرنے والے بندے کے ساتھ یہ سلوک مجھے پسند نہیں تھا، اور میں پریزیڈنٹ اور ایجنسیوں کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو ایگزیمپٹ کریں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کو تو چھٹی کرنے کا کہہ سکتا ہوں نا. تو کہتے ہیں میں نے پھر آپ کو چھٹی کے لیے کہہ دیا، کیونکہ آپ کو اس پروسیس سے گزر کے اس تقریب میں شامل ہونا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آپ کے لیے انسلٹیو ہے، اور میں نے پھر ایسا نہیں ہونے دیا. یہ دوسری مثال تھی. مجھے بھی ایک دفعہ ڈاکٹر اصغر قادر صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کرنے کا موقع ملا اسلام آباد میں، جب وہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہوتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو ایسے ہی ان سے وہ جو بات کرتے تھے تو پھر پوری تفصیل میں جا کر کرتے تھے، اور جو ساتھ دینا ہے تو پھر پورا ساتھ دینا ہے، پھر سٹینڈ لے کے بات کرنے والے. یہ وہ طبقہ ہے جو یہ ساری جو تربیت ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لے کے آتے ہیں، اور اس کی ایک پیچھے ڈائنیسٹی ہوتی ہے، ایک پورا تسلسل ہوتا ہے. اب آ جائیے منظور قادر صاحب کی طرف، تو ان کا تعلق بھی پرانا ہے کہ یہ مجھے بشارت قادر صاحب نے ہی بتایا کہ مجھے بچپن میں یاد پڑتا ہے کہ میں ابھی چھوٹا تھا اور ہمارے والد کو ان دنوں
کانووکیشن میں آنے کے لیے ٹی آئی کالج ربوہ سے دعوت آئی تو وہ گئے وہاں پر اور میں ان کے ساتھ گیا تھا، اور پھر مجھے وہ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ان دنوں امام جماعت احمدیہ جو دوسرے تھے اس وقت خلیفہ، وہ بیمار تھے، اور جب ان سے ملنے گئے تو وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی ان کی ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اب اس طرح کر کے وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو نہ ماننے، کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے کا اعلان کرنے کے باوجود بھی ان کا جو رکھ رکھاؤ اور وزاداری اور تہذیب کا جو لیول ہے وہ ان بہت سو سے زیادہ ہے، جو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں تو انہوں نے گلے سے ہے نکالنی ہوتی ہے، عین گلے سے نکالنی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باتیں تو ان کی بہت کرتے ہیں، لیکن جو تہذیب انہوں نے سکھائی ہے یہ تو عام سی ہدایت ہے، بالکل روزمرہ کی ہدایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا معزز سربراہ تمہاری پاس آئے تو اس کا اکرام کیا کرو، اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا یا جو بھی اس کے اکرام کے مینرزمز ہیں ان کا خیال رکھا کرو، اس کے تذکرے کے وقت بھی اس کا خیال رکھا کرو۔ لیکن ان چیزوں پر عمل کوئی نہیں ہے، لیکن وہ باقی تو غلامی رسول میں موت سب کو قبول ہے، سر بھی جائے، اور وہ قبول تو خیر وہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ جس حد تک نعرے کا تعلق ہے تو نعرہ خوب چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ تسلسل آگے بڑھتا ہے اور سر عبد القادر تک جائیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ، یہ مجھے انہوں نے بھی بتایا، پھر بعد میں نے اس پہ پڑھا تو مجھے یاد ہے، میرے حافظے میں تھا کہ مسجد فضل لنڈن جو ہے جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد لنڈن یورپ میں یا برطانیہ میں، اس کا 1924 میں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور افتتاح ہوا تھا 2 سال بعد 26 میں۔ تو وہ افتتاح کسی حکمت کی وجہ سے کرنا تو وہ تھا اس وقت کے ولی عہد جو تھے شہزادہ فیصل نے، لیکن انہوں نے چونکہ لاسٹ مومنٹ تک باقاعدہ انکار کرنے کے باوجود، نہ کرنے کے باوجود آئے نہیں، تو اس وقت کے امام تھے وہاں عبد الرحیم درد صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس وقت پھر خلیفۃ المسیح ثانی سے جو دوسرے امام جماعت احمدیہ ان سے اجازت مانگی کہ اب، تو انہوں نے ٹیلی گرافیکلی کہا کہ آپ سر عبد القادر وہاں ہیں ان سے افتتاح کروائیں، تو پھر وہ افتتاح یہ تاریخ احمدیت کا حصہ تھا، اور یہ مجھے حوالہ چاہیے تھا۔ آج میں نے آنے سے پہلے ربوہ میں ایک بزرگ دوست، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت رکھے، میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے وہ حوالہ فوری طور پر تلاش کر کے مجھے بھی بھجوا دیا، تو اس کی بھی میں بلکہ میں ایگزیکٹ اس کا جو صفحہ ہے یہ تاریخ احمدیت میں صفحہ نمبر 564 ہے، جلد نمبر جو ہے وہ غالباً 4 ہے جی، یا اگر صحیح پڑھی نہیں گئی تو، لیکن یہ دورانیہ ہے خلافت ثانیہ کا اور اس کے 13ویں سال کے حوالے سے۔ تو اس میں جو تقریر بھی انہوں نے کی، اور ناردرن ایکو 4 اکتوبر 1926 میں جو اخبار تھا برطانیہ کا، انہوں نے اس میں لکھا کہ آنریبل شیخ نے، یعنی شیخ عبد القادر صاحب نے اپنے ایڈریس کے دوران میں کہا کہ وہ ظاہری رسومات کے مؤید نہیں، لیکن چونکہ ظاہری رسومات سے اشاعت و شہرت ہوتی ہے لہٰذا ہم ان کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ مسجد چونکہ اسلامی تحریک کا آغاز ہے، اس لیے اگر اس کی شہرت نہ ہوئی تو یہ محض گمنامی میں رہے گی۔ یہ شہرت افتتاحی رسومات کی اشاعت سے حاصل ہوگی۔ میں احمدیہ فرقہ کا ممبر نہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسلام کے بعض بڑے اور پرانے فرقے اس کو پسند نہیں کرتے، اور امیر کی ممانعت یعنی شاہ فیصل والی بھی یہی وجہ ہے۔ اس مسجد کے کام کو فرقہ وارانہ نظر سے نہیں جانچنا چاہیے۔ اسلام کو مغربی قوموں کے سامنے اصلی معنوں میں پیش کرنے کے کام کے سامنے فرقہ بندی ہیچ ہے۔ اسی رائے کو لے کر میں آج یہاں اس مجمع میں شامل ہوا ہوں۔ دیکھ لیں کہ کہاں سے وہ تیسری پشت ہو گئی اب، کہ لوگ احمدی نہیں ہیں لیکن ہر موقع پر جہاں ضرورت ہے وہاں ساتھ کھڑے ہیں، وہاں ساتھ شامل ہیں، اور وہ ایک مجموعی مفاد کو دیکھ رہے ہیں، گروہی مفاد کے چکر میں پڑھ کے یا اپنے ذاتی مفاد کے اور ذاتی فائدوں کے چکر میں پڑھ کے وہ انسانی قدروں کا انکار نہیں کر رہے، رکھ رکھاؤ کا انکار نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک دفعہ بشارت قادر صاحب کو یہ جسارت کر دی، میں کہیں ہم ان کے پاس گئے ہوئے تھے دفتر میں، جب اٹھ کے آنے لگے تو وہ
وہ اصرار کریں کہ نہیں میں کار تک چھوڑنے جاؤں گا، بار بار جب ایسا ہی انہوں نے کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں مذہب کا پیروکار نہیں ہوں، تو میں اب مجبور ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ تہذیب ہے، اور آپ تہذیب اور وزاداری کے سلسلے میں بیعت شدہ ہیں اور اس پر آپ خوب عامل ہیں۔ بہرحال یہ آج ان کا ذکر خیر تھا، کیونکہ وہ ایک نام میں نے لے لیا ہے، ورنہ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کے اندر شرافت، ان کے اندر تہذیب، انسانی قدریں وہ بالکل بہترین طریقے سے موجود ہیں، اور وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے، قابل اجمیری نے کہا تھا کہ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے، ہم تو دل تک چاہتے تھے، تم تو جاں تک آ گئے، خود تمہیں چاکے گریباں کا شعور آ جائے گا، تم وہاں تک آ تو جاؤ، ہم جہاں تک آ گئے۔ ہم ان چیزوں کو چونکہ بھگتتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ احساس ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہیومن ویلیوز کو کے فروغ کی فضا پیدا کرے، اور سب ذاتی اور گروہی مفاد سے اوپر اٹھ کے ملکی، قومی اور انسانی ویلیوز کے مفاد کو ترجیح دینے والا ایک ماحول پیدا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ بات ہوتی رہے گی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔